السلام علیکم، ایک نئے ٹاپک ہیج ہاگ سگنلنگ پاتھ وے میں خوش آمدید۔ ہیج ہاگ سگنلنگ پاتھ وے ایک ایسا پاتھ وے ہے جو ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کے دوران مختلف قسم کے ٹیشوز اور آرگن کی پیٹرننگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ چلیں اس پاتھ وے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہیج ہاگ سگنل موجود نہ ہو تو اس کیس میں سائٹوپلازمک پروٹین سی آئی جو اس پاتھ وے میں اہم کردار ادا کرتی ہے مسلسل ڈیگریڈ ہوتی جاتی ہیں اور یوں کوئی رسپانس جنریٹ نہیں ہوتا۔ دراصل یہ پروٹین دیگر پروٹین کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں جیسے فیوزڈ کوسٹل 2 جو اور پروٹینز کو بھی ریکروٹ کرتی ہیں جیسے پی کے اے، سی کے 1 اور جی ایس کے 3۔ ملا کو ان کو ڈسٹرکشن کمپلیکس کہتے ہیں۔ یہ پروٹین کمپلیکس اس پروٹین کو فاسفورائلیٹ کرتی ہیں جو اس کو پروٹیوسوم کے لیے ایک ٹارگٹ بنا دیتی ہیں فار پروٹین ڈیگریڈیشن، جس کے نتیجے میں پروٹیوسوم اس پروٹین کو جزوی طور پر توڑ دیتی ہیں جو بعد ازاں ایک ریپریسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ریپریسر نیوکلیس میں جا کر اپنے کو ریپریسر سے مل کر ہیج ہاگ کے ٹارگٹ جینز کو سوئچ آف رکھتا ہے۔ اس پورے منظر نامے کے دوران ہیج ہاگ کا سیل سرفیس ریسیپٹر یعنی پیچ جو کہ ایک ٹرانس میمبرین پروٹین ہوتی ہے سموتھن ریسیپٹر کے ساتھ منسلک رہتا ہے جو اس کو ان ایکٹیو رکھتا ہے۔ اس پاتھ وے کے دوسرے رخ کی طرف اگر دیکھیں یعنی جب یہ پاتھ وے ایکٹیو ہو جائے تو اس کیس میں بیسیکلی ہیج ہاگ سگنلنگ مالیکیول اپنے ریسیپٹر یعنی پیچ پہ بائنڈ کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کو ریسیپٹر آئی ہاگ کو بھی بائنڈ کرتا ہے جس کے باعث پیچ ریسیپٹر کی سائٹوپلازمک ڈومین سموتھن سے ڈیٹیچ ہو جاتی ہیں جو سموتھن کی ایکٹیویشن کا باعث بنتی ہیں اور یوں یہ سی کے 1 اور پی کے اے انزائم کو ریکروٹ کرتی ہیں جو اسی سموتھن ریسیپٹر کو فاسفورائلیٹ کرتی ہیں جو اس کی سیل سرفیس ایکسپریشن کا باعث بنتی ہے۔ سیل ممبرین پہ ایکسپریس ہونے کے بعد یہ سموتھن ریسیپٹر پورے ڈسٹرکشن کمپلیکس کو اپنی طرف انوائٹ کرتی ہیں جیسے کہ کوسٹل 2 اور فیوزڈ، اور یوں سی آئی پروٹین سے علیحدہ ہو جاتی ہیں اور سی آئی فاسفورائلیٹ ہونے سے بچ جاتی ہے اور یوں ہی ڈیگریڈیشن سے بھی یہ محفوظ رہتی ہیں۔ اب یہ مکمل سی آئی پروٹین نیوکلیس میں جا کر اپنے کو ایکٹیویٹر سے مل کر ہیج ہاگ ٹارگٹ جین کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں